یعنی پورے میڈیا تنتر کو اس نے خرید کے اپنی گود میں بٹھا دیا، اور اگر کوئی اس کے خلاف کچھ بول بھی دے تو حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا، اور نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈیٹین کر دیا جاتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، اب تو سب اتنا ظالم اور سفاک تھا۔ جو لوگ مجھے سنتے ہیں روزانہ ادھر ادھر فیس بک یوٹیوب پہ، ان کا دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہوگا، نورانی میاں کو کیا ہو گیا؟ یہ اصلاح المسلمین میاں کے مصلح المسلمین بنے ہوئے ہیں۔ وہ نعرے والی تقریریں، وہ یلغاری تقریریں کہاں گئی تو بہت ہم لوگ کر چکے، آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کیا اور ہمیں ہونا کیا چاہیے۔ حجاج بن یوسف کا نام تو سنا ہوگا نا؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، جنہوں نے سنا وہی اٹھائیں۔ اے ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد۔ ارے تو کیوں نہ ہو، یہی تو محسن ملت کا احسان ہے۔ عالم بھی یاد ہے، ظالم بھی یاد ہے۔ اتنا ظالم تھا حجاج بن یوسف، یہ بنی امیہ کے زمانے میں بصرہ کا گورنر تھا۔ اتنا صفاک کی روایات میں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صحابہ اور تابعین کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جس گرو کے مارگ درشن میں وہ گورنری تک پہنچا، اسی گرو کو اس نے سائیڈ میں بٹھا دیا اور خود ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ گرو کے زمانے میں جو چاندی کا سکہ چلتا تھا، درہم دینار سونے کا، اس کو گلا کر کے ڈیمونیٹائز کر کے نوٹ بندی کر کے اپنے نام کا سکہ اس نے چلایا۔ حجاج بن یوسف، کون زور سے بولو؟ بصرہ کا گورنر تھا، آج سے لگ بھگ 1450 سال پہلے۔ اتنا ظالم تھا کہ اس زمانے میں جو سب سے بڑا میڈیا تنتر ہوتا تھا مسلمانوں کا، وہ جمعہ آج بھی ہے الحمدللہ۔ اسی لیے تو جمعہ کو بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں، بہت سے لوگ گھبراتے ہیں۔ جمعہ میں اس نے سسٹم کیا رکھا تھا کہ ہر جگہ اپنے جاسوسوں کو لگا رکھا تھا، اور سارے مسجد کے اماموں کو پابند کر دیا تھا کہ میرا خطبہ پڑھو۔ یعنی پورے میڈیا تنتر کو اس نے خرید کے اپنی گود میں بٹھا دیا تھا۔ کون؟ حجاج بن یوسف۔ اور اگر کوئی اس کے خلاف کچھ بول بھی دے تو حکومت کی ایجنسیز اس کے خلاف لگا دیتا تھا، اور نوبت یہاں تک آ جاتی تھی کہ انہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈیٹین کر دیا جاتا تھا۔ میں حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، آپ کا دماغ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا ہے نا؟ ہاں، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، اب تو سب اتنا ظالم اور سفاک تھا۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، ظالم لوگ سے برا کام نہیں کرتے، کچھ اچھا بھی کرتے ہیں۔ حجاج نے کیا ایک کام تو یہ کیا کہ اس نے قرآن پاک پر زبر زیر اعراب و نقطے کہ جیم میں 1 نقطہ، خا میں 1 نقطہ، چے میں 3 نقطہ، یہ سب جو ہے نا، با میں 1 نقطہ، تا میں 2 نقطہ، ثا میں 3 نقطہ، یہ سب جو لگا دیا، اس سے انڈیا پاکستان والوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی قرآن پڑھنے میں۔ ایک تو یہ کام کیا، اور دوسرا اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو ہند کے لیے سندھ بھیج دیا۔ کچھ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا ظالم اور سفاک تھا، علماء کا بھی احترام نہیں کرتا تھا، اگر اس کے خلاف کوئی بولتا تھا داڑھی کھنچوا لیتا تھا۔ ایک دن ایک مرید حضرت خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں، توجہ چاہتا ہوں، اسی زمانے میں حضرت خواجہ حسن بصری کی ولایت کا سورج چمک رہا تھا۔ آپ بالواسطہ ڈائریکٹ حضرت مولا علی کے مرید و خلیفہ آیا کہ حضور، یہ اللہ تعالیٰ اس حجاج بن یوسف جیسے کرو شاشک ظالم انسان کو کرسی سے اتار کیوں نہیں دیتا؟ پوری راجنیتی اس کی جو ہے وہ ہتھیاؤں پر ہے، خون پر ہے، اسے ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ اتنا کہا تھا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کے چہرے پہ جلال اور جمال کا ایک مشترکہ رنگ آیا، اور اسی پر جلال لہجے میں فرماتے، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ، فرماتے سن ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہ حجاج بن یوسف صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا۔ کس وجہ سے آیا ہے؟
صرف ہمارے گناہوں، یعنی ہم نے جو اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ نے اس کی پاداش میں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو فتنہ و فساد ہم نے برپا کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ہم پر ایسے ایسے شیاطین کو مسلط کیا. اے رائے پور کے غیرت دار مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ آج سے لگ بھگ پونے 14 یا 1400 سال پہلے جو بھی مٹھی بھر گنہگار تھے، ان کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری نے کہا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے حجاج کو ہمارے سر پہ مسلط کیا ہے. ذرا مجھے بتاؤ آج کے گنہگاروں کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ یہ رات دن شراب کباب اور شباب کے پیچھے جاتی اس نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی توہین کرنے والی اس جوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ تلاوت اور نماز کو چھوڑ کر رات دن فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر مکھی مارنے والی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ کسی بھی مرتد کا ہاتھ پکڑ کر کسی لڑکی کا اپنے خود کے کلچر کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اس کا نکلنا دیکھتے تو کیا کہتے؟ آج چاروں طرف زناکاری، بدکاری، عیاری، شراب نوشی، ڈرگز کی لعنت اور نہ جانے کیسی کیسی بے حیائی میں پڑی ہوئی اس نوجوان نسل کو دیکھتے تو کیا کہتے؟ اب اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تو you don't have a right to ask. تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں. اگر سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے دل کو پاک کرو، اپنے رب سے ڈرنا شروع کرو، اس سے توبہ کرو، معافی مانگو، آنسو بہاؤ، گڑ گڑاؤ. اے لوگوں، میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر ندامت کے 2 بوند بھی تو نے مولا کی بارگاہ میں بہا دیے تو قیامت کے دن میرا مولا رحمتوں کا دریا بہا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، فیضان حضور محسن ملت، جشن 100 سالہ. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قربان جاؤ حضور محسن ملت کی ذات پر، وہ ذات جو نور علی نور بن کر کے تمہارے 36 گڑھ میں آئی، اصلاح عمل بھی کیا، اصلاح عقیدہ بھی کیا، فکر رضا کو پورے 36 گڑھ میں پھیلا دیا. دنیا اس محسن کے احسان کو دیکھ کے کہنے لگی کہ اے حامد علی، جب تیری تبلیغ اور تیری شان ایسی ہے تو بریلی میں احمد رضا کی شان کیسی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہمیں اسی طرف لوٹ کے پھر آنا ہے. حضور قائد اہل سنت کی قیادت میں اسی پیٹرن پر پھر چلنا ہے، اور اگر نہ چلے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ابھی تو زمین کھودی جا رہی ہے، کل تمہارے ضمیر کو کھودا جائے گا. اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے، ایسے مسلمان بن جاؤ، اتنے سچے، اتنے اچھے بن جاؤ کہ جب تمہیں کوئی غیر دیکھے تو کہے واہ، جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہے. ارے جب مسلم ایسا ہے تو اسلام کیسا ہے. اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیونکہ وہ جو دوسرا حصہ ہے، اجازت ہے نا؟ ٹائم زیادہ نہیں لگتا جی ہاں، تو میں 5-6 منٹ میں وہ دوسرا حصہ بھی، ورنہ وہ رہ جائے گا جو ماتو بھلے میں ایک حصہ نہیں ہونا چاہیے. اور کے بعد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیونکہ آپ صرف شریعت نہیں، طریقت کے بھی علم بردار تھے، اور ایسے علم بردار تھے کہ بریلی شریف کا وہ تبرک جسے ہم عشق رسالت والے رسالت کہتے ہیں، اسے 36 گڑھ کے ہر سینے تک پہنچا. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. صرف نماز پڑھو اور اللہ والوں سے دور رہو، تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی. دیکھا نہیں؟ مار دی گئی ہے، ابلیس کی ماری گئی، اس کے شاگردوں کی سہارنپور میں ماری گئی.
اسی انداز سے پڑھنا انہیں. ارے نماز کے لیے تو شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں جا کر کاؤں کاؤں کر رہے تھے. لیکن ہوا کیا؟ انہیں نماز پڑھنا آتا تھا, بچانا نہیں آتا تھا. نماز پڑھنا شریعت, نماز کو بچانا طریقت. کیچ کرو یار, نماز ایسے پڑھو, رکوع ایسے کرو, سجدہ ایسے کرو, تشہد میں ایسے بیٹھو, اس میں دعا ایسے پڑھو, یہ شریعت. لیکن پڑھنے کا رنگ اور ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے, کیفیت کیسی ہو, یہ طریقت. پڑھنا تو اتنا آسان, اتنا آسان, اتنا آسان کہ ابلیس کو بھی آتا تھا. نماز کو بچایا کیسے جائے, آدم کی صفت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ منکرین کہ عبداللہ ابن ابی جو رأس المنافقین اسے بھی آتا تھا. مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, اس کے لیے میرے آقا نے بدر و احد, خیبر و خندق میں پرچم اسلام لہرا کے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو منکرین زکات کو بھی آتا تھا, لیکن بچایا کیسے جائے, صدیق اکبر کے کردار نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو بسبائیوں کو بھی آتا تھا, لیکن بچایا کیسے جائے, فاروق اعظم کے بہتے لہو نے سمجھایا. نماز پڑھنا تو بلوائیوں کو بھی آتا تھا, مگر بچایا کیسے جائے, حضرت عثمان بن نورین کی شہادت نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو خارجیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز بچایا کیسے جائے. علی شیر خدا نے نماز کے وقت ضرب شہادت کھا کے ہمیں سمجھایا. ارے نماز پڑھنا تو یزیدی بھیڑیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. آخری سجدہ کر کے امام حسین, سبحان اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور تاج العلماء, فیضان محسن ملت, جشن 100 سالہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا اقیم الصلاۃ, غور کیجئے گا, نماز قائم کرو. اور کوئی چیز قائم تبھی ہوتی ہے جب کیا بھی جائے, بچایا بھی جائے. جیسے سیٹ تبھی بنو گے جب کماؤ گے اور کمائے ہوئے مال کو بچاؤ. بچا نہیں پاؤ گے تو بینکرپٹ ہو جاؤ گے. ایسے ہی نماز پڑھو بھی اور پڑھی نماز کو بچاؤ بھی. پڑھنا تو اتنا آسان کہ نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی, اللہ کی مہربانی, صرف ایک لوٹا پانی. یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہا ہوں, سچی بات ہے. ایک لوٹا پانی انف ہے, سفیشینٹ ہے وضو کے لیے. اور اب تو جب سے یہ جماعت والوں نے لوٹا چھوڑا ہے, ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا. اب تو مسجد میں ٹوٹی ہے آم کی ہے, چھر 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 پانی, کتنی ہے آسان. کھڑے ہو کے آرام سے پڑھو بغیر ایک پیسہ ٹیکس دیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں, جھک نہیں پاتے, کوئی بات نہیں, بیٹھ کے نماز پڑھ لو, نماز ہو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں, ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایشو ہے, کوئی مسئلہ نہیں, لیٹ کے پڑھ لو, نماز ہو جائے. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں, پیرالائز ہو گیا ہے, ہاتھ پیر جام ہے, کوئی بات نہیں, پلکوں کی جنبش سے سجدے رکوع کر لو, نماز ہو جائے. آپ ذرا خیال کریں کتنا پرفیکٹ ریلیجین ہے اسلام, کہ آپ کی پریشانی بڑھی تو اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی. اب اس سے بڑی مثال کیا میں دوں کہ نماز پڑھنا معتزلیوں کو بھی آتا تھا, قدریوں کو بھی آتا تھا, جبریوں کو بھی آتا تھا, جہمیوں کو بھی آتا تھا, مامونیوں کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے, متکلمین نے ہمیں سمجھایا. نماز پڑھنا تو اتنا آسان کہ روافظ کو بھی آتا تھا, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. اس کے لیے غوث اعظم نے گیلان چھوڑ دیا, غریب نواز نے سنجر کو چھوڑ کر اجمیر کے بنجر کو آباد کر دیا, مخدوم اشرف نے سلطنت سمنان کو لات مار کر کچوچے کو اپنا سمنان بنا لیا. نماز پڑھنا تو نیچریوں کو بھی آتا تھا, چکڑا لگیوں کو بھی آتا تھا, بہائیوں کو بھی آتا تھا, فاطمیوں کو بھی
بھی آتا تھا, کرامتیوں کو بھی آتا تھا, بہوریوں کو بھی آتا ہے, مگر نماز کو بچایا کیسے جائے. ان تمام علماء ربانی جین نے ہمیں سمجھایا نماز پڑھنا تو انہیں بھی آتا ہے. نماز کے لیے شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی, گاؤں گاؤں, کاؤں کر کر کے سکھاتے ہیں. اور جب ان سے پوچھو ملا جی بتائیے بس پڑھنا تو آ گیا لیکن بچایا کیسے جائے, تو کہتے ہیں ہمارے اجتماع میں صرف پڑھنا سکھاتے ہیں, بچانا نہیں. نانوتا نے پڑھنا بتایا, بچانا نہیں. امبیٹھا نے پڑھنا بتایا, بچانا نہیں. تھانہ بھون نے پڑھنا سکھایا, بچانا نہیں. مگر قربان جاؤ ہمارے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت, دریائے رحمت, کنز الکرامت, جبل الاستقامت, حقانیت کی شان, سنیوں کی جان, احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے, جس نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کے اعلان کر دیا, اے لوگو ان کا پڑھنا نہ دیکھو, احمد رضا کا بچانا دیکھو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلیٰ حضرت حضور تاج العلماء, فیضان محسن ملت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی قیمتی فکر رضا کو لے کر حضور محدث اعظم ہند اور حضور مفتی اعظم ہند کشمیر سے کنیا کماری تک, بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک اس فکر رضا کو عام کر دیا. مگر یہ علاقہ ہمیشہ نیگلیکٹڈ رہتا تھا کیونکہ آدیواسی چھیتر تھے, اتنے جلسے ہوتے نہیں تھے, ایسا ماحول نہیں تھا. مسلمان انتہائی اقلیت میں. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں آتے تھے, چند دن رہ کے چلے جاتے تھے. مفتی اعظم ہند آتے تھے, ایک دو دن رہ کے چلے جاتے تھے. ضرورت تھی یہاں پر ایک ایسے بطل جلیل کی جو امام اہل سنت کے افکار و نظریات کا کوہ ہمالیہ ہو. ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جس کی فکر میں فکر رضا چمکتی ہو, محدث اعظم کا تدبر نظر آتا ہو. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کی نگاہ ولایت اس کے ماتھے کا جھومر بنی ہو, اور خاتم الاکابر آل رسول مارہ ربی کی دعائیں اس کے لبوں کا مجسم بنی ہو. چنانچہ جس مرد آہن کو چھتیس گڑھ کے لیے آج سے 150 سال پہلے چنا گیا وہ کوئی اور نہیں, وہ محسن ملت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان محسن ملت, فیضان محسن ملت, جشن 100 سالہ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محسن ملت جو شریعت و طریقت کا مجمع البحرین بن کر, کچوچا اور بریلی کا سنگم بن کر, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور اعلیٰ حضرت اشرفی کی دعاؤں کی مراد بن کر جب چھتیس گڑھ کے سنگلاق وادیوں میں آیا, اور یہاں کی بالکل بنجر زمین پر جب اس نے اسلام کی کھیتی کرنی چاہی تو مدرسے کو کوئی ایسا نام نہیں دیا کہ لوگ کہیں اپنے نام سے رکھا, بیٹے کے نام سے رکھا, پیر کے نام سے رکھا, دادا پیر کے نام سے رکھا, سلسلے کے نام پہ رکھا نہیں. سینے میں مرد کے درد تھا, نام کچھ اور نہیں, اصلاح المسلمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے پیر کا مشن نہیں, اپنے دین کا مشن عام کرنا, دین کا مشن عام کرنا تھا. وہ آئے تو انہوں نے پڑھنا بھی سکھایا, بچانا بھی سکھایا. میں اپنی بات کو ختم کرتے کرتے اعلیٰ حضرت کا وہ تبرک آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ مزید تبرکات انہی کے لخت جگر, انہی کے نور نظر سے سنیے گا. تبرک لینا چاہتے ہو, نماز پڑھی کیسے جائے, بچائی کیسے جائے جاننا چاہتے ہو, کیونکہ جب تک یہ جانو گے نہیں, پڑھو گے نہیں تو قائم نہیں ہوگی. جب قائم نہیں ہوگی تو پھر اللہ سے ڈرو گے کیسے؟ تو نماز ہی تو ہے جو بندے کو مولا سے ملاتی ہے. توجہ, قبلہ کس طرف ہے؟
ادھر ہے نا، آپ ادھر نہیں دیکھیں گے، میں سے میری انگلی ادھر جائے گی۔ استقبال قبلہ نماز کی اہم ترین شرط ہے۔ ادھر منہ کرو گے تو نماز بولیے نہیں ہوگی، ادھر کرنا پڑے گا۔ تو توجہ کہ جب چہرہ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تب نماز ہوتی ہے، اور دل رسول اللہ کی طرف ہو تب نماز بچتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، فیضان محسن ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے کامیاب ہونا ہے تو چہرے کو کعبے کی طرف کرو، دل کو کعبے کی طرف کرو۔ انشاءاللہ نماز ہوتی رہے گی، بچتی رہے گی، اور جب ہوگی اور بچے گی تو اقیم الصلاۃ پہ عمل ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ اور جب نماز قائم ہو جائے گی تو انشاءاللہ تیرے دل میں اللہ کا خوف بھی آ جائے گا، اور جب تو اللہ سے ڈرنے لگے گا تو لوگ تجھ سے ڈرنے لگیں گے۔ مولا کریم ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔